کل سے اسلامی سال کا دوسرا مہینہ ماہ صفر المظفر اس کا آغاز ہے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ آنے والا مہینہ ہمارے لیے رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ اللہ اس کو بنائے۔ عزیزان گرامی، اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے اور اسلامی تعلیمات جو ہے وہ توہمات اور جہالت سے مبرہ اور پاک ہیں۔ یعنی اسلامی تعلیمات کے اندر نہ جہالت کی کوئی گنجائش ہے اور نہ ہی توہمات یعنی وہم اور بے فضول قسم کی جو باتیں ہیں ان کی گنجائش جو ہے وہ اسلام کے اندر نہیں ہے۔ اسلام دلائل اور براہین سے آراستہ دین ہے۔ اسلام سے پہلے دور جاہلیت کے اندر یہ جو مہینہ تھا سفر کا، اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا، اس کو منحوس خیال کیا جاتا تھا اور اس مہینے کے اندر کاروبار کرنے کو، تجارت کرنے کو اور سفر پر روانہ ہونے کو لوگ اچھا خیال نہیں تھے کرتے اور اس کو منحوس سمجھتے تھے۔ آج کے دور میں بھی ہماری مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد اس مہینے کے بارے میں جو اپنی ذہنوں کے اندر عقائد و نظریات یا جو سوچ رکھتے ہیں اس کے مطابق آج کے مسلمان بھی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سفر کا مہینہ جو ہے یہ بلاؤں اور مصیبتوں کے نازل ہونے کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر اگر کوئی کام کیا جائے تو اس کے اندر برکت نہیں ہوگی، حالانکہ ان سب باتوں کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ سفر کا معنی ہوتا ہے یہ سواد کے ساتھ سفر، صفر المظفر۔ جب اہل عرب اپنے گھروں سے باہر نکلتے لڑائی کے لیے، جھگڑے کے لیے، جنگ کرنے کے لیے، تو ان کے گھر مکانات مردوں سے خالی ہو جاتے تھے تو اس کو کہتے تھے سافر المکانہ، کہ مکان جو ہیں وہ خالی ہو چکے ہیں۔ لیکن جو ان کی اس کے بارے میں، اس مہینے کے بارے میں جو سوچ تھی، جو نظریات تھے، وہ آج کے مسلمانوں کے اندر بھی وہی سوچ اور نظریات جو ہے وہ ابھی تک موجود ہے۔ اس مہینے کو بلاؤں کا مہینہ، مصیبتوں کا مہینہ جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے۔ اس مہینے کے اندر، سفر کے اندر نہ کوئی نیا کام کیا جاتا ہے۔ مسلمان سمجھتے ہیں کہ کوئی نیا کام کرنا جو ہے وہ اس کے اندر برکت کوئی نہیں ہوگی، حالانکہ تمام دن، تمام مہینے، تمام راتیں یہ سب اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کے تخلیق کردہ ہیں، اور اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے نہ کسی دن کو منحوس بنایا ہے، نہ کسی وقت کو منحوس بنایا ہے۔ ہمارے مسلمان جو ہیں وہ اس مہینے کے اندر جو ہے وہ سفر کو منحوس سمجھتے ہوئے، اس مہینے کو منحوس سمجھتے ہوئے شادی نہیں کرتے، لڑکیوں کو رخصت نہیں کرتے، سفر سے گریز کرتے ہیں، اور خاص کر جو اس مہینے کی ابتدائی 13 تاریخیں ہیں، 13 دن ہیں، ان کو 13 تیزی سمجھا جاتا ہے کہ یہ زیادہ منحوس ہوتی ہیں۔ تو اسلام کے اندر ان سب باتوں کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اسلام ان سب باتوں پر یقین نہیں رکھتا، نہ اپنے ماننے والوں کو جو ہے وہ ایسی توہمات اور جہالت کی چیزوں کے اندر وہ مبتلا دیکھنا چاہتا ہے۔ ہاں، اگر جو کچھ لوگ محرم کے احترام کے اندر، محرم الحرام کے مہینے کے اندر اہل بیت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس عظیم سانحہ کے غم کے اندر اگر شادی یا خوشی کا معاملہ نہیں کرتے تو وہ اس کا جو ہے وہ تقاضا جو ہے وہ اس کا وہ ایک ادب کے ساتھ اس کا معاملہ ہے۔
ادب کے ساتھ اس کا معاملہ ہے کہ اہل بیت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر جو مصائب آئے، جو تکالیف آئیں، جو ان پر امتحان آیا، تو اس ادب کے پیش نظر، ان کے احترام کے پیش نظر اگر کوئی محرم الحرام کے مہینے کے اندر نکاح نہیں کرتا، شادی نہیں کرتا، باقی سال پڑا ہوا شادی کرنے کے لیے، لیکن نکاح اور شادی کسی دن بھی منع نہیں ہے، نہ محرم کے اندر ہے نہ سفر کے اندر ہے۔ اصل میں شادی جو ہے وہ جو اصل چیز ہے، جو بنیاد ہے، اس کے اندر ہے وہ نکاح کرنا۔ باقی جو ہم شادیوں کے اندر کرتے ہیں وہ نہ محرم کے اندر جائز ہے، نہ سفر کے اندر جائز ہے، نہ کسی اور مہینے کے اندر جائز ہے۔ جو کچھ ہم اسلامی تعلیمات سے ہٹ کر ہماری شادیاں ہوتی ہیں، تو صرف نکاح کو اگر دیکھا جائے تو وہ کسی مہینے کسی دن کے اندر بھی منع نہیں ہے۔ ہاں، ادب کے پیش نظر، احترام کے پیش نظر، اہل بیت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کے پیش نظر اگر کوئی اس مہینے کے اندر اس احترام کی خاطر شادی نہیں کرتا تو یہ اس کی محبت ہوگی۔ اسلام کے اندر جو ہے ممانعت کسی چیز کی نہیں ہے، تو نہ ہی کوئی دن، کوئی مہینہ جو ہے وہ منحوس ہے۔ اسلام کے اندر کوئی دن منحوس نہیں، کوئی مہینہ منحوس نہیں، کوئی رات منحوس نہیں ہے، نہ اللہ نے کسی دن کو کوئی منحوس بنایا ہے۔ یہ سب جو ہے وہ جاہلیت کی باتیں ہیں، یہ جہالت کی چیزیں ہیں جو ہمارے اندر رائج ہیں اور ہمارے اندر سے ابھی تک وہ نکلی نہیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ بخاری شریف کے اندر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بیان کرتے ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں، فرمایا لا عدوہ، لا عدوہ، فرمایا یہ جو متعدی امراض جن کو کہا جاتا ہے کہ بیماری ایک بندے سے دوسرے بندے کو لگ جاتی ہے، حدیث مبارکہ کے اندر اس بات کی بھی نفی کی گئی ہے کہ کوئی بیماری، کوئی تکلیف اگر کسی بندے کے اوپر ہے، اس بندے سے وہ کسی دوسرے بندے کو نہیں لگتی۔ ہاں، اگر کوئی بیماری یا کوئی وبا پھیلی ہوئی ہے، ویسے وہ لوگوں کے اندر پھیل رہی ہے، ایک کو لگی، دوسرے کو لگی، تیسرے کو لگ گئی، وہ ایک وبا کی صورت اگر اختیار کرتی ہے، وہ معاملات اور ہیں کہ وہ وبا ہے، وہ اس کے اندر لوگ جو ہے وہ بیمار ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ سمجھنا کہ یہ فلاں بندے سے مجھے بیماری لگ گئی ہے، فلاں بیمار کے پاس میں گیا تھا اس سے مجھے بیماری لگ گئی ہے، حدیث مبارکہ کے اندر اس کی نفی کی گئی ہے۔ آقا نے فرمایا لا عدوہ، فرمایا کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی کسی دوسرے شخص کو جو دوسرے شخص سے نہیں لگتی ہے۔ اور آگے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرمایا ولا طیرۃ، فرمایا یہ جو بدفعلی ہوتی ہے، فعل نکالتے ہیں، تیرے لیے اچھا فعل ہے، تیرے لیے بلا فعل ہے، فرمایا یہ بدفعلی جو ہے یہ بھی کوئی چیز نہیں ہے، یعنی اس کی بھی اسلام کے اندر کوئی گنجائش نہیں ہے، اسلام کے اندر اس کی کوئی وقت اور ویلیو نہیں ہے۔ اور آگے فرمایا ولا حامۃ، الو کا بولنا، فرمایا یہ بھی منحوس، لوگ سمجھتے ہیں کہ الو کسی جگہ پر بولے اس کو بھی منحوس سمجھا جاتا ہے، اور اگر رستے پر جا رہے ہیں کوئی بلی رستہ کاٹ گئی ہے یہ بھی منحوس سمجھا جاتا ہے۔ تو ایسی چیزیں جو ہے وہ فرمایا ولا حامۃ ولا طیرۃ ولا حامۃ، فرمایا نہ بدفعلی کوئی چیز ہے اور نہ ہی الو کا بولنا جو ہے یہ منحوس ہے۔ ان باتوں پر یقین رکھنا چاہیے اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی ذات اقدس پر، اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی ذات اقدس پر ہمارا یقین اور ایمان کامل ہونا چاہیے۔ جب ہم کہتے ہیں نا آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، تقدیر پر ہم ایمان ہے ہمارا کہ جو کچھ ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو جب یہ بات پختہ ہو جائے ذہنوں کے اندر کہ جو کچھ ہے اگر ہمارے ساتھ کچھ اچھا ہوتا ہے یا رب کی طرف سے، ہمارے ساتھ کوئی برا ہوتا ہے تو یہ ہماری تقدیر کے اندر ہے اور ہمارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہو سکتا ہے، ہمارے اپنی بدعمالیوں کا نتیجہ ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ ان چیزوں کے اندر مبتلا ہو جانا کہ فلاں چیز منحوس ہے، فلاں دن منحوس ہے، فلاں جانور منحوس ہے، فلاں راستے کے اندر ہمارے جو ہے وہ بلی آ گئی ہے تو اب سفر منحوس ہو جائے گا، یا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ دن کے اندر اگر کوئی ان کے ساتھ کچھ برا ہو جائے تو ہم یہ کہتے ہیں پتہ نہیں سویرے سویرے کیڑے منحوس دا منہ ویکھیا سی۔ ان چیزوں کا اسلام کے اندر کوئی تعلق نہیں ہے۔ فرمایا لا عدوہ ولا طیرۃ ولا حامۃ، اور آگے فرمایا ولا سفر،
فرمایا جو سفر کے مہینے کے بارے میں جو لوگوں کے اندر جاہلیت کے دور کی باتیں موجود ہیں، جو جاہلیت کے اندر، اسلام سے پہلے دور جاہلیت کے اندر وہ کفار و مشرکین اہل عرب سفر کے بارے میں، اس مہینے کے بارے میں جو عقائد و نظریات رکھتے ہیں، جو اپنے ذہنوں کے اندر توہمات اور جہالت کی باتیں انہوں نے بٹھائی ہوئی ہیں، فرمایا ولا سفر، فرمایا ایسی کوئی بات اس مہینے کے بارے میں نہیں ہے۔ تو سفر فرمایا یہ کوئی منحوس نہیں ہے۔ تو محدثین کرام نے فرمایا کہ اس احادیث مبارکہ سے جو ماہ سفر کے اندر بکثرت بلاؤں کے نزول کا جو ہمارے ذہنوں کے اندر چیزیں موجود ہے، فرمایا ان چیزوں کی نفی کی گئی ہے اس حدیث مبارکہ کے اندر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے اندر بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ اس کو روایت کرنے والے ہیں۔ تو سفر المظفر کا مہینہ یہ اسلامی سال کا دوسرا مہینہ ہے۔ جب بھی کوئی مہینہ شروع ہو، نیا سال شروع ہو، تو اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرنی چاہیے کہ رب العالمین ہمارے لیے اس مہینے کو امن اور سلامتی والا بنا دے، اس کو مہینے کو برکتوں والا بنا دے، امن اور سلامتی والا اس مہینے کو بنا دے۔ تو ایسی دعا جو ہے وہ ہر مہینے کی ابتدا کے اندر یا نئے سال کی ابتدا کے اندر اللہم احلہ علینا بالیمن والایمان والسلامت والاسلام، یہ دعا حدیث کے اندر ملتی ہے۔ جب نیا مہینہ شروع ہو، جب نیا سال شروع ہو، تو اللہ کی بارگاہ کے اندر یہ دعا کریں کہ یا اللہ اس آنے والے سال کو، اس آنے والے مہینے کو ہمارے لیے امن اور سلامتی والا مہینہ بنا۔ اور یہ جو باتیں ہم نے ذہنوں کے اندر بٹھائی ہوئی ہیں، یہ جو باتیں ہم نے ذہنوں کے اندر جن کو جگہ دی ہوئی ہے کہ سفر کا مہینہ بلاؤں کا مہینہ ہے، سفر کا مہینہ جو ہے منحوس مہینہ ہے، سفر کے مہینے کے اندر بلائیں نازل ہوتی ہیں، ان باتوں کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور نہ ہی اگر کوئی ایسا اس مہینے کے اندر کام شروع کیا جائے تو جو باتیں ذہنوں میں موجود ہے اس کے اندر برکت نہیں ہوتی، ایسی باتوں کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ لہذا اپنی ذہنوں سے یہ باتوں کو نکالیں اور توہمات کو، جہالت کی چیزوں کو ختم کر کے اللہ پر ایمان رکھیں، اللہ پر یقین رکھیں اور اس کی تقدیر پر کامل ایمان رکھیں گے تو اللہ رب العالمین اپنی رحمتوں اور برکتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے گا۔